15ویں پارے کا خلاصہ۔ تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صف باندھے ہوئے موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل نے کہا، جس کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر یقیناً درست کہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کسی بھی حالت میں کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے، اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکانا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ان پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا بھی ذکر کیا جو خود تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، مگر دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یعنی ایک تو وہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اور اس کے بعد اولاد بھی وہ بناتے ہیں جس کو خود قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازم تھی، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو، چاہے جو بھی نام لو، اللہ تعالیٰ سب اچھے اچھے نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کے ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے
جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، بس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوئے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیے، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کر رکھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات جناب خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھائیں گے؟ جناب خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی یقین دہانی کروائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، جنہوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، مگر جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اسی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک لڑکا نظر آیا تو جناب خضر نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے پھر جناب خضر علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اسی مضمون پر 16ویں پارے میں کچھ بحث کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس میں مرکوز مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔